السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ تجوید کا آپ کے سامنے ایک میں نے پیش کیا ہے کہ تجوید کو ہم پڑھیں گے، تجوید کیوں پڑھیں گے، تجوید کا پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ سب آپ کے ساتھ ڈسکس ہو چکی ہے ٹاپک نمبر 1 میں۔ تو آئیے ٹاپک نمبر 2 کی طرف ہم آتے ہیں کہ تجوید اور ترتیل کی تعریف کیا ہے، تجوید کیا ہے۔ تجوید کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ تجوید عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، نکھارنا، اس کے لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی قرآنی حروف کو اس کے مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا۔ اسی طرح ترتیل کا جیسے ہم پہلے بات ہو چکی ہے کہ ترتیل کے معنی حروف کی تجوید اور وقوف کی معرفت حاصل کرنا ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر ہم نے اس کو کس حساب سے پڑھنا ہے، اس کی کیا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کے 10 جو ہیں اصول بھی ہیں۔ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے لیے اس کی ابتدا، اس کے اصول، اس کے کچھ نکات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تجوید کے بھی کچھ نکات ہیں، وہ 10 نکات جو کسی علم کو جاننے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ضروری۔ تو ان میں سے انشاءاللہ 5 پر آج ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ان میں سے نمبر 1، 5 میں سے نمبر 1 پر آتا ہے الحد، کہ اس کی حد کے حدود و قیود اس کی کیا ہے، اس کی کہاں تک اس نے جانا، یعنی کہ اس کی تعریف، اس کے نکلنے کی جگہ، اس کی صفات، یعنی کہ جو اس کی حدود و قیود کو جو واضح کرتا ہے، الحد۔ اس کے بعد ہے الموضوع، اس کا موضوع، اس کا ٹاپک کیا ہوگا۔ اس کا ٹاپک جو ہے قرآنی حروف، کلمات، تلفظ اور جو ہے وہ اس میں آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اس کے ساتھ علماء کرام نے یہ بھی بتایا ہے کہ احادیث بھی اس کے ساتھ شامل ہے، یعنی کہ اس کا موضوع یہ ہے، قرآن کے ساتھ حدیث بھی ریلیٹ ہے۔ اس کے بعد ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہے، تو نتیجہ اس کا انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تلاوت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی، اس طرح قرآن پڑھنے کے قابل ہو جانا، دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جانا، اور لحن و خطا سے پاک تلاوت کرنے کے قابل ہو جانا۔ اس کے بعد آتا ہے نسبت، اس کی کس سے ہے، کہ کس سے ہم اس پہ نسبت دیں گے، یہ کہاں سے آیا۔ ہوا من علوم الشریعہ وہ ہوا احد العلوم القرآنیہ، یہ شریعت اور قرآن کی علوم میں سے ایک علم ہے۔ اور یہ کیا ہے، شریعت اور قرآن کے علوم میں سے ایک علم ہے، اس کی نسبت یہ ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، وہ من افضل العلوم الشریعہ و اشرافیہ لتعلقہ بکلام اللہ تعالی، یہ افضل و اشرف ترین علوم میں سے ایک علم ہے کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہے۔ انشاءاللہ آگے بقیہ 5 انشاءاللہ اس کے بعد ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔